حضرت مخدومنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اپنے مریدین کی تربیت فرماتے، ان کے درمیان گفتگو فرماتے، ان کو نصیحتوں سے نوازتے۔ آپ کی نصیحتوں میں بہت ساری نصیحتیں اہم ہیں۔ ان نصیحتوں میں آپ فرماتے ہیں کہ ضمائم کو ترک کر دو اور حمائد کو اختیار کرو۔ ضمائم کو ترک کر دو یعنی اپنے آپ کو برے اخلاق سے الگ کر لو، بری عادتوں سے الگ کر لو، برے اعمال سے اپنے آپ کو الگ کر لو اور اپنے آپ کو اچھے اخلاق سے آراستہ کر لو، اپنے آپ کو اچھے اعمال سے آراستہ کر لو، ان اعمال سے اپنے آپ کو آراستہ کر لو جو اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہیں، اور ان اعمال سے اپنے آپ کو الگ کر لو جو اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ اور یہی مقصود ہے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کا جس کی ہم نے تلاوت کی ہے کہ قد افلح من تزکا، یقیناً وہ انسان کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو برائیوں سے الگ کر لیا، اپنے آپ کو ستھرا بنا لیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی رٹ لگائی اور اس نے نماز ادا کی۔ ایک مقام پہ آپ فرماتے ہیں کہ اپنے اوقات کو فضولیات میں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہر وہ فکر و عمل فضول ہے جس کا آخرت میں کوئی فائدہ نہ ہو۔ یہ بات جو آپ نے فرمائی ہے یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ سے مؤید ہے، اس کی تائید قرآن کریم سے ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، کہ فلاح والے ہیں، کامیاب والے ہیں وہ لوگ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ہوتے ہیں، نماز میں ہوتے ہیں تو ان کے قلب میں خشوع کی کیفیت ہوتی ہے۔ یہ خشوع کی کیفیت کیا چیز ہوتی ہے؟ جب کسی ذات کی عظمت کا تصور، عظمت کا یقین مکمل طور سے آپ کے ذہن و دماغ پر چھا جائے، آپ کے قلب و روح پر کسی ذات کی عظمت کا یقین چھا جائے، تو اس کے بعد جو انسان کے اندر کیفیت پیدا ہوتی ہے اسی کیفیت کا نام خشوع ہے۔ تو قد افلح المؤمنون، وہ ایمان والے کامیاب ہیں، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنے ذکر کے وقت، جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کی کیفیت میں ہوتے ہیں، وہ دنیا میں نہیں بھٹک رہے ہوتے ہیں، ان کا قلب اپنے رب کے ساتھ مستقیم ہوتا ہے، بالکل سیدھا ہوتا ہے، بالکل درست ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ان کا دل الرٹ ہوا کرتا ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور کون ہے کامیاب، کیسے ایمان والے کامیاب ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مجید میں فرماتا ہے والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ جو لغو باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں، لغو باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے والے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صوفیہ قرآن و حدیث سے جاہل ہوتے ہیں، قرآن و حدیث کی حقیقتوں سے دور ہوتے ہیں، مشائخ کی باتوں کو سمجھنے والوں کی ضرورت ہے، ان کی باتیں قرآن و حدیث سے الگ ہوتی ہی نہیں ہیں، وہ تو دراصل قرآن و حدیث کا جو مقصود ہے وہ مقصود ان کو حاصل ہو گیا ہوتا ہے، وہ کیسے قرآن و حدیث سے ہٹ کر کے باتیں کر سکتے ہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں ڈوبی ہوئی ان کی باتیں ہوا کرتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، جو اپنے آپ کو لغو باتوں سے دور رکھنے والے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی ارشاد گرامی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنیہ، حسن انسان کے دین میں حسن پایا جاتا ہے، اس بات کی پہچان یہ ہے کہ وہ لغو باتوں سے اپنے آپ کو الگ کرے، لغو باتوں کو چھوڑ دے، وہ اس لیے کہ جب لغو باتیں اس کی زندگی سے نکل جائیں گی تو صرف کام کی باتیں اس کی زندگی میں رہ جائیں گی، اور کام کی باتیں کیا ہیں؟ وہ تمام باتیں کام کی ہیں جو اللہ اس کے رسول کی طرف انسان کو لے جانے والی ہے، جو انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمانے والی ہے۔ فرماتے ہیں ایک مقام پر کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی معرفت و عبادت کے سوا اپنی بارگاہ میں کچھ نہ پوچھے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی معرفت و عبادت کے سوا کچھ نہ پوچھے گا۔ پھر ایسے کام سے غافل رہنا جس کی جواب دہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کرنی ہے، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ عقل مند انسان کون ہوتا ہے؟ کون ہے عقل مند انسان؟ عقل مند انسان، قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل مندوں کا ذکر کیا ہے نا، یہ قول جو آپ کا ہے ان آیات کریمہ سے مستفاد ہے، اس سے حاصل کیا ہوا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولو الالباب کا ذکر کرنے کے بعد کہ عقل مند کون ہے، عقل والے کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ عقل والے کون ہیں؟
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، جب کھڑے ہوتے ہیں تب بھی، بیٹھے ہوتے ہیں تب بھی، لیٹے ہوتے ہیں تب بھی۔ ان تین حالتوں کے ذکر کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف ان تین حالتوں میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، بلکہ مقصود یہ ہے کہ یہ ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، چاہے یہ بیٹھے ہوں، کھڑے ہوں، لیٹے ہوں۔ انسان کی عمومی حالت یہی تین ہوتی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تین حالتوں کا ذکر کیا۔ تو عقل مند کون ہیں؟ عقل مند وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر وقت یاد کیے رہتے ہیں، ہر وقت یاد کرتے رہتے ہیں، اور آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، کیونکہ آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کھلتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت انسان کو حاصل ہوتی ہے، اور جب معرفت حاصل ہوتی ہے تو وہ انسان پکار اٹھتا ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے مولا اس کائنات کو تو نے بیکار نہیں پیدا کیا ہے، سبحانک، تو اس بات سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، اس عیب سے بھی تو پاک ہے کہ اس کائنات کو بیکار پیدا فرمائے۔ فقنا عذاب النار، تو مولا تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ یعنی جب ہم نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ ساری کائنات کا خالق تو ہے، تو اکیلا ہے، یکتا و تنہا ہے، تو ہم تیری ہی عبادت میں اپنے آپ کو لگانے والے ہیں، لیکن مولا اگر ہم سے کوئی تقصیر ہو جاتی ہے، ہم سے کوئی کمی ہو جاتی ہے، ہم سے کوئی کوتاہی رہ جاتی ہے، تو مولا ہم تیری جہنم سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اس کے بعد وہ دعا کرتے ہیں ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے مولا جس کو تو جہنم میں داخل فرما دے اسے تو نے رسوائی کر دیا، اس لیے کہ جہنم تو رسوائی کی جگہ ہے ہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کے نزول کی جگہ ہے، اور جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے نزول کی جگہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کی جگہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی جگہ ہے، اسی لیے جنت یہ ہماری مطلوب بھی ہے۔ حضرت مخدومنا قل هو اللہ شاہ قدس اللہ سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی معرفت و عبادت کے سوا کچھ نہ پوچھے گا۔ گویا جو لوگ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت میں لگائے ہوئے ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگائے ہوئے ہیں، وہی لوگ اللہ کے عقل مند بندے ہیں، اولو الالباب میں وہی لوگ شامل ہیں۔ کیونکہ جو انسان اس دنیا کی زندگی میں جی لگا کر کے، اس دنیا کی زندگی سے دل لگا کر کے اپنا رشتہ اپنے خالق و مالک سے توڑ لے، اپنے آپ کو غافل کر لے اپنے رب سے، اپنے پیدا کرنے والے سے، احسان فرمانے والے رب سے، جو ہر لمحہ ہم پر احسان فرمانے والا ہے، اس قدر احسان فرمانے والا ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن انسان کا حال کیا ہے؟ ان الانسان لظلوم کفار، انسان بہت زیادہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والا اور بہت زیادہ ناشکرا ہے۔